بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ادبی دوستوں، عورت اور خاتون میں کیا فرق ہے؟ واضح طور پر تو دونوں میں فرق نظر نہیں آتا، لیکن اس میں جو باریک فرق ہے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم لغت کی طرف چلتے ہیں اور وہ عورت کے معنی دیکھتے ہیں۔ عورت عربی زبان سے مشتق اسم ہے، اردو میں بطور اسم ہی استعمال ہوتا ہے، اور سب سے پہلے 1503 کو نوسرحال میں مستعمل ملتا ہے۔ جسم کے وہ اعضاء جن کے دیکھنے دکھانے سے شرم آئے، مرد کا ناپ سے ٹخنے تک اور عورت کا تمام جسم با استثناء چہرہ، بیوی، زوجہ، اہلیہ، گھر والی۔ لیکن چلے اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ عورت کیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں سوائے غیر شادی شدہ کے، سب کو عورتیں کہا جاتا ہے، چاہے جس مذہب سے، جس قوم سے، جس تہذیب سے، جس زبان سے بھی تعلق ہو، اس کو عورت کہتے ہیں، چاہے وہ گھر میں رہتی ہو یعنی پردہ نشین ہو یا بازار میں گھومنے پھرنے والی عورت ہو، وہ تمام عورت کے زمرے میں آتی ہے۔ حالانکہ عورت کے لغوی معنی اپنے آپ کو چھپانے والی ہے، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرنے والی کو بھی عورت ہی کہتے ہیں۔ خاتون۔ اب خاتون کا ذکر کرتے ہیں، تو چلیے پہلے لغوی معنی دیکھتے ہیں، پھر تعریف کی طرف آئیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ خاتون ترکی زبان سے ماخوذ ہے، اردو میں بطور اسم مستعمل ہے۔ 1645 کو قصہ بے نظیر میں مستعمل ملتا ہے۔ اس میں نکرہ مؤنث واحد، معزز عورت، بی بی، بیگم۔ مہربانی کر کے اس خاتون کے متعلق حالات معلوم کر کے آگاہ کریے۔ 1935 اقبال نامہ۔ ملکہ، امیر گھر کی عورت، امیر زادی، لیڈی، بیوی، زوجہ۔ منشی محمد احمد کی خاتون نے 24 شعبان کو رحلت کر کے مجھے اور بھی چور کر ڈالا۔ 1853 میں مکاتیب امیر مینائی۔ خاتون جنت کی تخفیف، مراد حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ خاتون کسے کہتے ہیں۔ خاتون وہ عورتیں ہیں جو تہذیب یافتہ ہو، یعنی قابل احترام ہو۔ عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے مگر خاتون نہیں۔ امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خاتون سب کو نہیں کہیں گے، جبکہ عورت سب کو کہیں گے۔ مرد کی ضد ہے تو وہ عورت ہے، لیکن خاتون صرف اسی کو کہیں گے جو تہذیب یافتہ ہو، جو معزز ہو، جو قابل احترام ہو۔ خاتون کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، ان قوانین پر چلنا، ان کا احترام کرنا ان پر لازم ہے۔ تو ان قوانین پر جو عورت چلتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مردوں کی سی مشابہت نہیں بناتی ہے، وہ خواتین کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر پینٹ شرٹ اور جینز وغیرہ کا استعمال کرنے والی اور اپنی عزت اور روایات کا خیال نہیں رکھنے والی عورت تو ہو سکتی ہے، لیکن خاتون نہیں کہلائے گی، کیونکہ خاتون ترکی زبان کا لفظ ہے اور عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ادب میں خاتون کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے معزز اور عزت دار عورت، یعنی جو عورت اپنے مذہبی روایات پر کاربند رہتی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے، وہ خاتون کہلاتی ہے۔ مختصر یہ کہ ایک خاتون عورت تو ہو سکتی ہے، لیکن ہر عورت خاتون نہیں ہو سکتی۔ عورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کا دائرہ بہت بڑا ہے، لیکن خاتون صرف وہی ہوگی جو معزز ہو، جو قابل احترام ہو، جو دنیا میں رہنا جانتی ہو اور اسے معلوم ہو کہ دنیا میں کس سلیقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔